بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام رابنسن کروسو ہے اور میں یارک شائر برطانیہ کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد مجھے ہمیشہ سمندری سفر سے منع کرتے تھے، جبکہ مجھے سمندری سفر کا جنون سوار تھا۔ 18 برس کی عمر ہوگی کہ جب میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنی روزی کمانے کے لیے سمندر کے سفر کو وسیلہ بنانا چاہیے۔ والد کے منع کرنے کے باوجود میں مختلف قسم کا مال تجارت لے کر لندن سے ایک تجارتی جہاز پر سوار ہو کر گنا کی طرف روانہ ہوا۔ پر پہلا سفر ہی بڑا بدقسمت رہا۔ سمندر کے بیچ میں بحری لٹوروں نے جہاز پر حملہ کیا اور سب کچھ لوٹ کر جتنے مسافر تھے انہیں غلام بنا کر بیچ دیا۔ مجھے خریدنے والا ایک ترک تھا۔ 2 سال تک میں اس کی غلامی کرتا رہا، پھر اپنے ایک غلام ساتھی کے ساتھ فرار ہونے کا منصوبہ بنایا۔ اس بیچارے کو بھی سمندری لہریں بہا کر لے گئیں۔ میں نے کئی خطرات کا سامنا کیا۔ ایک جنگل میں جو جنگلی درندوں سے بھرا ہوا تھا، ایک حبشی قبیلہ میرا میزبان بنا اور کئی دنوں تک میں ان کا مہمان رہا۔ پھر جب ایک تجارتی جہاز کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ لوگ مجھے ایک چھوٹی سی کشتی میں بٹھا کر جہاز تک چھوڑ آئے۔ جہاز کا کپتان بڑا اچھا اور مہربان انسان تھا، چنانچہ اس نے مجھے جہاز میں بٹھایا، میری ضرورتیں پوری کی اور کرایہ لیے بغیر ہی مجھے برازیل پہنچا دیا۔ میں نے کئی ماہ وہاں مزدوری کی، پیسہ جمع کیا اور کچھ سامان خریدنے کے بعد لندن روانہ ہوا۔ یہ سامان لندن میں اچھے داموں میں بک گئے۔ اگرچہ میں اس بحری سفر میں مرتے مرتے بچا تھا اور غلام تک بنا لیا گیا تھا، لیکن میرے دل سے سمندری سفر کا شوق ہی نہ نکلا۔ دل میں بھی بات سما گئی کہ پھر سفر کرنا ہے اور قسمت آزمانی ہے۔ یوں پھر سے سامان تجارت خریدا اور ایک بار پھر سمندری جہاز پر سوار برازیل کی طرف روانہ ہوا۔ ہمارا یہ جہاز 120 ٹن وزنی تھا۔ 6 توپیں اس پر نصب تھیں۔ 20 سے زائد آدمی اس پر کام کرتے تھے۔ گرم مسالے اور کپاس سے لدا جہاز اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا کہ موسلادھار بارش شروع ہوئی اور جہاز سمندری طوفان میں یوں ڈولنے لگا جیسے کوئی کھلونا ہو۔ جہاز کا کپتان تجربہ کار تھا، لیکن زبردست طوفان کے سامنے کیا ہی کر سکتا تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اور جہاز کی قسمت بھی خراب تھی کہ اس کا رخ سمندر میں ابھری چٹانوں کی طرف ہو گیا۔ لنگر ٹوٹ گیا۔ کوئی اور تو کیا، خود کپتان تک کو معلوم نہیں تھا کہ جہاز کس طرف جا رہا ہے۔ سامنے بڑی بڑی چٹانیں دکھائی دے رہی تھیں اور ہوائیں اتنی طاقتور تھیں کہ انہوں نے جہاز کو دھکیل کر ان نوکیلی چٹانوں سے ٹکرا دیا۔ ایک زبردست دھماکہ ہوا، جہاز کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ میں اپنے آپ کو کسی مبالغے کے بغیر بڑا ماہر تیراک سمجھتا ہوں، لیکن میں اس وقت بھرے ہوئے سمندر کے لہروں میں ڈوب رہا تھا۔ میں نے ہمت نہیں ہاری، جوان تھا، تندرست تھا، اس لیے میں تیرتا ہوا ان چٹانوں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر جو کچھ میں نے دیکھا وہ انتہائی ہولناک تھا۔ کپتان کا سر پھٹا ہوا تھا اور اس کی لاش میرے سامنے بہہ رہی تھی۔ جہاز کے کئی اور ملازموں کی لاشیں بھی بہتی ہوئی میرے قریب سے گزری۔ آس پاس بہت سی چیزیں بہہ رہی تھیں، ان میں ایک چھوٹی سی کشتی بھی تھی۔ پوری طاقت سے کام لیتے ہوئے میں کسی نہ کسی طرح اس کشتی تک پہنچ ہی گیا۔ کشتی میں اپنے آپ کو گرانے کے بعد میں گویا بے ہوش ہونے لگا۔ میرا پیٹ سمندر کے کڑوے پانی سے بھر گیا۔ الٹا لیٹا تو پانی پیٹ سے نکلنے لگا۔ پھر یکدم طوفان کا زور ٹوٹ گیا۔ یوں لگتا تھا کہ طوفان کا مقصد ہی یہ تھا کہ جہاز ٹوٹ جائے، کپتان اور دوسرے لوگ ہلاک ہو جائیں۔ اب ہوا کی تیزی بھی کم ہو گئی تھی اور بارش بھی ہلکی ہو گئی تھی۔ جہاز چٹانوں میں پھنسا ہچکولے لے رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ میری کشتی کے پیچھے ساحل ہے جس کے اونچے اونچے درخت صاف دکھائی دے رہے تھے۔ قدرت مجھ پر مہربان تھی۔ ایک زبردست پانی کی لہر نے میری کشتی کو اچھالا اور ساحل کی ریت پر لا پھینکا۔ میں بہت دیر تک وہاں ریت پر لیٹا رہا۔ ہلکی بارش میرے جسم پر برستی رہی۔ سانس لے کر ہمت کر کے میں نے سر اٹھا کر جزیرے کی طرف دیکھا۔ یہ ایک انوکھا جزیرہ تھا۔ درخت کم تھے، اونچی چٹانیں نظر آ رہی تھیں۔ 2-2.5 فرلانگ کے فاصلے پر سمندر میں جہاز 2 ٹکڑے ہو کر چٹانوں میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ کشتی جو مجھے ساحل تک لائی تھی، اس کے ایک طرف کے تختے ٹوٹ پھوٹ چکے تھے۔ میں نے سچے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے میری جان بچائی تھی۔ اس خوفناک اور جان لیوا طوفان نے جہاز کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور میرے خیال کے مطابق تمام ملاحوں کو ڈبو کر ہلاک کر دیا تھا۔ کپتان اور بہت سے ملاحوں کی لاشیں تو میں نے خود طوفانی لہروں میں بہتے دیکھی تھی۔ اگر باقی لوگ زندہ ہوتے تو ساحل پر نظر آ جاتے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ساحل پر نہیں تھا۔ میں اکیلا ہی زندہ سلامت ساحل تک پہنچا تھا اور اس کے بعد میں نے اپنی زندگی میں ان ملاحوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا۔
میں سمندر کو دیکھ رہا تھا، لہریں کئی چیزیں بہا کر ساحل کی ریت تک لا رہی تھی۔ ملاحوں کی ٹوپیاں اور جوتے تھے۔ میں نے ایک سرخ ٹوپی اٹھائی، اسے نچوڑا، جھاڑا اور اپنے ننگے سر پر پہن لیا۔ اسی طرح اپنے پیروں میں پورے آنے والے بوٹ اٹھائے، ان سے پانی نکالا اور پاؤں میں پہن لیا۔ میرے کپڑے تو گیلے تھے ہی، لیکن قمیص کوہنیوں سے پھٹ گئی تھی۔ بہرحال میں زندہ تھا اور اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ قدرت کے رنگ نیارے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے بادل غائب ہوئے اور دھوپ نکل آئی۔ میں زندہ تھا، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ کھانے کو نہ پینے کو۔ بھوک اور پیاس نے تنگ کر رکھا تھا اور قدرت نے مجھے اس ویران اور خوفناک جزیرے میں بھوکا پیاسا مرنے کے لیے لا پھینکا تھا۔ میری جیب میں لکڑی کا بنا ہوا تمباکو، پینے کا پائپ اور تمباکو کا چمڑے کا بٹوا رہ گیا تھا۔ تمباکو بھیگ چکا تھا۔ میں نے تمباکو کو سوکھنے کے لیے دھوپ میں رکھ دیا۔ میرے پاس دیا سلائی بھی نہیں تھی کہ تمباکو کی کشی لگا سکتا۔ میں بہت پریشان تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ پیاس کی شدت نے بہت تنگ کیا ہوا تھا۔ سامنے سمندر تھا، لیکن اس کا پانی تو پیا نہیں جا سکتا تھا۔ پانی کی تلاش میں اٹھ کر چلنے لگا۔ سمندر کے کنارے کنارے چلتے ایک گڑھا دکھا جس میں بارش کا پانی جمع ہوا تھا۔ یہ میٹھا پانی پیا تو پیاس بجھ گئی، لیکن بھوک نے ستانا شروع کر دیا۔ جو درخت نظر آ رہے تھے ان پر کوئی پھل نہیں تھا۔ شام بھی سر پر کھڑی تھی۔ جزیرے کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہاں کیسے کیسے درندے رہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ مجھے رات کسی درخت پر بسر کرنی چاہیے۔ میں بہت تھک گیا تھا، اس لیے سونے کے لیے ایک درخت کا انتخاب کر کے اس پر چڑھ گیا۔ شدید تھکن کا یہ فائدہ ہوا کہ میں جلد ہی سو گیا۔ اگلے دن جب میں بیدار ہوا تو دن چڑھ چکا تھا۔ ہر طرف دھوپ چھائی ہوئی تھی، درختوں پر پرندے چہچہا رہے تھے۔ میں درخت سے نیچے اترا۔ سمندر اب بالکل پرسکون تھا، جیسے کبھی کوئی طوفان آیا ہی نہ ہو، لیکن چٹانوں میں پھنسا ہوا ٹوٹا ہوا جہاز زبردست طوفان کی گواہی دے رہا تھا۔ یہ جہاز بھی پورا تھا، اس پر انسانوں کے قہقہے گونجتے تھے اور وہ سب مر چکے تھے۔ ان کی یاد نے مجھے جیسے رلا دیا۔ میں نے جہاز پر جانے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ جہاز پر جانا میری زندگی کے لیے بے حد ضروری تھا۔ وہاں سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں ملنے کی امید تھی۔ میں اپنی ٹوٹی کشتی میں بیٹھا، جس کا پیندہ صحیح سلامت تھا، لیکن چپو تو طوفان میں بہہ گئے تھے۔ میں نے کشتی کو کھینچ کر سمندر میں پہنچایا اور پھر اس پر سوار ہوا۔ ہاتھوں کی مدد سے میں نے کشتی کو جہاز کی طرف لے جانا شروع کیا۔ چپو نہ ہو تو کسی کشتی کو کھینچنا بہت مشکل ہوتا ہے، جبکہ کشتی بھی ٹوٹی پھوٹی ہو۔ بہرحال میں ہمت کر کے کشتی کو چٹانوں تک لے ہی گیا، جہاں جہاز کا آدھا حصہ پھنسا ہوا تھا۔ جہاز کا دوسرا آدھا حصہ پانی میں غرق ہو چکا تھا۔ کشتی سے اتر کر اسے ایک چٹان کے کنارے سے باندھا۔ رسی کی مدد سے آدھے جہاز کے اوپر آیا۔ جہاز یوں ٹوٹ کر الگ ہوا تھا جیسے کوئی چاقو سے کیک کو کاٹ دیتا تھا۔ جہاز کے باورچی خانے کا دروازہ ٹوٹ چکا تھا۔ ایک چٹان کی نوک نے اس حصے میں ایک بڑا شگاف بنا دیا تھا۔ باورچی خانے کا سارا سامان سمندر میں ڈوب چکا تھا۔ میں کسی نہ کسی طرح آگے بڑھتا رہا۔ کھانا پکانے کے تیل کے سارے کنستر بہہ چکے تھے۔ جہاز کے فرش پر مجھے ایک کلہاڑی دکھائی دی، جسے میں نے اٹھا لیا۔ ایک الماری دکھی جو ابھی تک بند پڑی تھی۔ کلہاڑی سے اس الماری کو توڑا۔ الماری سے لکڑی کا ایک بڑا ڈبہ ملا، جس میں بکری کے گوشت کے کچھ خشک ٹکڑے تھے، کچھ چاول تھے، کچھ پیاز، ایک تھیلا جس میں بڑھئی کے کام کے سارے اوزار موجود تھے۔ ایک ایسا چھوٹا تھیلا ملا جس میں بارود اور چھرے بھرے ہوئے تھے۔ ایک بندوق اور ایک پستول بھی وہاں سے مل گئے، اور پھر دیا سلائی بھی۔ ان سارے سامان کو ایک بوری میں ڈال کر کندھے پر اٹھایا، کشتی میں رکھا اور پھر کشتی کو جزیرے کے ساحل تک لے آیا۔ وہ درخت جس پر میں نے رات بسر کی تھی اس کے ساتھ اس بوری کو لٹکا دیا۔ خشک گوشت کے کچھ ٹکڑے پیاز سے کھائے، آگ جلا کر اپنے کپڑے خشک کیے، پائپ میں تمباکو ڈالا اور کش لگانے لگا۔ پھر پستول میں بارود بھر کر جزیرے کا چکر لگانے چل دیا۔ میں نے سن اور پڑھ رکھا تھا کہ برازیل میں ایسے جزیرے بھی ہیں جہاں آدم خور قبیلے رہتے ہیں۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ جزیرہ کس طرح کا ہے۔ میں سب سے پہلے یہی جائزہ لینا چاہتا تھا، اس لیے جب ایک پہاڑی کا ٹیلا دکھائی دیا تو اس پر چڑھ کر جہاں تک نگاہ جا سکتی تھی جزیرے کا جائزہ لیا۔ افسوس، میں ایک ایسے جزیرے میں آ گیا تھا جو چھوٹا تھا اور اسے چاروں طرف سے سمندر نے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ مجھے بڑی مایوسی ہوئی، چاروں طرف پانی تھا اور یہ چھوٹا سا جزیرہ۔
میں واپس اسی درخت کے پاس آیا جس پر رات بسر کی تھی۔ شام ہونے سے پہلے میں نے کلہاڑی سے درختوں کی ٹہنیاں اور شاخیں کاٹی اور پھر انہیں اسی درخت کے چاروں طرف گاڑ کر ایک پنجرا سا بنا دیا تاکہ کوئی جنگلی جانور حملہ نہ کر سکے۔ آج کی قسط ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ نئی داستان پسند آئے گی۔ اگلی کہانی ہم اگلی ویڈیو میں سماعت فرمائیں گے۔ اگر آپ کو اس طرح کی کہانیاں پسند ہیں تو ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔